نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی دوسرا زبردستی روزہ توڑوا دیتا ہے، تو ان حالات میں روزے دار کو صرف ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، جسے قضا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور بعد میں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی گیا، لہذا اس نے پھر قصداً کھانا پینا شروع کر دیا، تو ایسی حالت میں پھر اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہو جائے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا کسی شخص کو خود بخود قے آ گئی، یعنی الٹی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر کچھ کھا پی لیا، تو اس وقت بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کسی شخص نے منہ بھر کر جان بوجھ کے قے کر ڈالی، یعنی الٹی کر لی، تو اس کا روزہ جاتا رہا، ایسی حالت میں اس پر قضا واجب ہو جائے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کسی نے زبردستی کچھ کھلا پلا دیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ حقہ، سگریٹ، بیڑی اور پان چبانے وغیرہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ یہ چیز حلق میں نہ اترے۔ ایسے ہی اگربتی یا کسی اور چیز کا دھواں قصداً ناک میں کھینچنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہو جائے گی۔ دانتوں سے خون نکلا اور نکلنے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گیا، اس میں اگر تھوک زیادہ ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کی کثرت ہو یعنی خون زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر میں دماغ کی جھلی تک یا پیٹ میں معدے کے منہ تک اگر گہرا زخم لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر دوا لگائی ہو اور وہ دوا معدے کے اندر تک پہنچ گئی ہو یا دماغ کی جھلی تک پہنچ گئی ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر انجیکشن کے ذریعے دوا معدے یا دماغ تک پہنچی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوایا جائے۔ کسی کی آنکھ سحری میں دیر سے کھلی، اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وقت نکل چکا تھا، اور اس نے سوچا کہ ابھی تو وقت ہے، کچھ کھا پی لیا جائے، لہذا اس نے کچھ کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ اب تو سورج غروب ہو چکا ہے، لہذا اس نے روزہ افطار کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر قضا واجب ہوگی۔ سامعین حضرات، روزے کی حالت میں کسی کے منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے گئے اور وہ قطرے حلق سے نیچے اتر گئے، تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ جاتا رہا، اس پر قضا واجب ہو جائے گی۔ مسواک کرتے ہوئے یا یوں ہی مسوڑھے وغیرہ سے خون نکلا اور اس نے تھوک کے ساتھ اس خون کو نگل لیا، تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لہذا اس پر قضا واجب ہو جائے گی۔ ہاں، اگر خون
بھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ تو سامعین حضرات، یہ کچھ باتیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔